بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، علاج کرانا بہت ضروری ہے اور دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس لیے اپنا علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ اللہ پاک دعاؤں کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں۔ طب نبوی میں ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تقدیر کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو تقدیر ہے، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں بے جاں کہ جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم غور سے پڑھ لیں اور پھر اس چیز کو ہم بیان کریں تاکہ امت کی سمجھ میں آئے کہ کس حد تک غلط ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ اسی طریقے سے طب نبوی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا۔ کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ دعا پڑھ کر کے دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ یہی پڑھ کر کے دم کر لیا کرو، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ یہ دعا ہے جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ دعا پھر سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اپنے بیماروں کے اوپر، اس دعا کو پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، بڑا اثر رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کر اپنے مریضوں پر دم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس دعا کو پڑھیں اور اپنے مریضوں پر دم کر لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرماوے۔ والسلام۔